فرام تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے پیج سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کتاب پر بات کروں گا، اور وہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس کا نام ہے دی آرٹ آف لونگ۔ اس کا جو سب سے پہلا فکر ہے وہ یہ ہے کہ از لو این آرٹ، کہ کیا محبت ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے جس طرح تمام دوسرے آرٹ ہیں، کیا ان کی طرح ایک آرٹ ہے یا یہ کوئی علیحدہ چیز ہے؟ تو اس کے لیے اس کو جب وہ ڈسکس کرنے سے پہلے، مکمل بتانے سے پہلے کہ یہ فن ہے یا نہیں ہے دوسرے فنون کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ محبت کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو جب محبت کی بات ہوتی ہے تو وہ سارے لوگ لو کرنے کی بجائے بینگ لوڈ، اس چیز کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم لو نہ کریں، ہم بینگ لوڈ، ہم سے محبت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بات جو ہے، اس کی وجہ سے ہم محبت کو سمجھ نہیں پاتے اصل میں کہ یہ محبت ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، جیسے آپ امیر بننا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پروفیسر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح آپ محبت کرنا بھی سیکھیں۔ یہ ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ ہے کہ ہم محبت کو کسی آبجیکٹ کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے، کوئی بندہ ہونا چاہیے جس سے ہم محبت کریں، تب محبت ہو سکتی ہے، ادروائز یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا محبت کے لیے ملنا مشکل ہے، محبت کرنا آسان ہے، اور ایرک فرام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بندے کا ملنا تو آسان ہے لیکن محبت کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات وہ کہتے ہیں کہ فالنگ ان لو اور اسٹینڈنگ ان لو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکار ہوتے ہیں فالنگ ان لو کا، لیکن فالنگ ان لو تو ہو گیا، لیکن اسٹینڈنگ ان لو یہ بہت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سال ہر سال کی محنت سے جس طرح ہم دوسرے فن سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس فن کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹری ایک فن ہے، انجینئر بننا، پروفیسر بننا، ڈرائیور بننا، اس کے علاوہ آپ کوئی کتاب لکھنا آپ کا فن ہے، آپ پرنٹنگ کرتے ہیں وہ آپ ایک فن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فن آپ سیکھتے ہیں، جو بھی آپ کام سیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سارے فن ہیں، یہ سب آرٹ ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ اس محبت کے فن کو بھی سیکھنے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بینگ لاؤڈ ہر وقت، تو بینگ لاؤڈ جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے محبت کے لیے۔ پھر یہ بات کہ ہمیں کوئی آبجیکٹ چاہیے محبت کے لیے، یہ بھی۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ فالنگ ان لو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل بات فالنگ ان لو نہیں ہے، اصل بات ہے اسٹینڈنگ ان لو، لہٰذا اس کو ہم سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ بتانے کے بعد اس نے تھیوری آف لو کی بات کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھیوری آف لو، وہ لو کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، اس کے پاس اللہ پاک نے اس کو عقل دی ہے، اس کو شعور دی ہے، اس کے پاس احساس ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہم آئے ہیں تو ہمیں مرنا ہے، یہاں پر رہنا بھی ہے، اس کے بعد مرنا بھی ہے۔ اور یہ انسان یہاں پر جب آتا ہے تو یہاں پر اس کو وہ کہتے ہیں سیپریٹنس، اس کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایلینیشن محسوس ہوتی ہے۔ ایلینیشن مین وہ بیگانگی فیل کرتا ہے، وہ ڈسٹربنس فیل کرتا ہے، وہ ٹینس رہتا ہے۔ اس کو ایلینیشن کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایلینیشن ہوتی ہے اس کو سوسائٹی سے ایلینیشن ہوتی ہے، اس کو سماجی نظام سے ایلینیشن ہوتی ہے، کئی دفعہ اس کو سیاسی نظام سے ایلینیشن ہوتی ہے، اس کو گھر کے نظام سے ایلینیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے سراؤنڈنگ سے ایلینیشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے کئی دفعہ اس کو اپنے جو مذہب ہے اس سے ایلینیشن فیل ہوتی ہے، اس کو اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے اس سے ایلینیشن فیل ہوتی ہے، کئی دفعہ اس کو اخلاقیات جو چل رہی ہیں مروجہ ان سے ایلینیشن فیل ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ بندہ نامز اور ویلیوز اور جو کلچر چل رہا ہے اس سے ایلینیشن فیل کرتا ہے، کئی دفعہ وہ اپنے آپ سے ایلینیشن فیل کرتا ہے، اپنی ذات سے ایلینیشن فیل کرتا ہے، اپنی سوچوں سے ایلینیشن فیل کرتا ہے، مینز وہ کٹ کے رہ جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ یہ ایرک فرام کہتا ہے کہ جب اس نوعیت کی آپ کی ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کا جو علاج ہے وہ لو ہے، کہ یہ لو آپ کو ایلینیشن سے بچا سکتی ہے، یہ آپ کو لولینس سے بچا سکتی ہے، یہ آپ کو سیپریٹنس سے بچا سکتی ہے،
یہ آپ کو فرسٹریشن سے بچائے گی، یہ آپ کو انگزائٹی سے بچائے گی، یہ آپ کو سٹریس سے بچائے گی، یہ آپ کو تمام قسم کے ڈپریشن سے بچائے گی، یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور آگے جب وہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر کہ محبت وہ اصل محبت ہوتی ہے جو پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ اب اس نے جیسے مختلف طرح کی محبت کی بات کی ہے، جیسے بردرلی لو ہے، اب یہ بھائیوں کے حوالے سے ہے، مدرلی لو ہے، یہ ماں کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ فادرلی لو ہے، اب یہ جو باپ ہمیں محبت دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہوتی ہے جو اروٹک لو ہوتی ہے، جو سیکشول لو ہوتی ہے، سینشوس لو ہوتی ہے۔ پھر جیسے کانجوگل لائف کی ایک لو ہوتی ہے ہمارے پاس، اسپرچول لو بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لو آف گاڈ بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اب یہ ساری چیزیں لو میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی محبت میں جب انوالو ہیں، جب آپ محبت کر رہے ہیں، تو ایرک فرام کہتا ہے کہ دنیا کے ہر بندے کو جو محبت کو سمجھنا چاہتا ہے اور محبت کر رہا ہے، اس کو 4 چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے اس کے حوالے سے جس سے وہ محبت کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ نالج، کہ آپ جس سے محبت کریں اس کے بارے میں آپ کو مکمل نالج ہونا چاہیے، مکمل علم ہونا چاہیے۔ وہ چیز ہے کیا، وہ بندہ ہے کیا، وہ سوچتا کیسے ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، وہ باتیں کیسے کرتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کی فیلنگز، اس کے ایموشنز کیا ہیں، کون سی چیزیں وہ سوچتا ہے، کیا وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو جب تک آپ کسی چیز کا مکمل علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کر سکتے اس چیز سے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہمیں اس کو ریسپیکٹ دینی چاہیے، عزت، چونکہ محبت جو نام ہے وہ اس چیز کا ہے کہ آپ جب بھی اس کو دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے کوئی چیز ایسے آواز آئے کہ اس کی محبت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اس کو محبت کرنی ہے، اس کو محبت دینی ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو کیئر دینی ہے۔ یعنی وہ جو ریسپیکٹ آپ دیں گے، جو احترام دیں گے، چونکہ محبت جو ہے نا یہ بنیادی طور پر آپ کو بھی، محبت کرنے والے کو بھی، اور جس سے کی جاتی ہے اس کو بھی، ان کو ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں سارے لوگ ایگزسٹ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایگزسٹ کرنا اور ہوتا ہے، کسی پرپز کے ساتھ پایا جانا یہاں پر اور ہوتا ہے۔ تو محبت جو ہے نا، جب آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں علم بھی ہے، آپ نے اس کو ریسپیکٹ بھی دی، اس کا مطلب ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ ریسپانسبلٹی، کہ آپ نے جب محبت کی تو آپ نے اس کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے، جب تک ذمہ داری نہیں لیتے تو آپ کی محبت ادھوری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے پین یا کیئر، کہ آپ نے جس سے محبت کی ہے اس کی کیئر کرنی ہے، اس کے لیے پین لینا ہے، اس کی ٹینشن، اس کی فرسٹریشن، اس کی انگزائٹی، اس کا سٹریس، اس کی فیلنگ، اس کے ایموشنز، اس کی تمام خوشیاں، اس کے تمام غم، ان کو سمجھنا ہے اور ان کے لیے پین لینا ہے۔ اس کی تمام جتنی جو ٹینشنز ہیں، جو بھی وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نے ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے، ان کو ساتھ اس کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں، آپ کو اس کی ریسپیکٹ کریں، آپ اس کی ذمہ داری لیں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پین لینا ہوتا ہے اس کے لیے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی مرد یا عورت یہ کہتا ہے کہ مجھے پھولوں سے محبت ہے، مجھے گلاب کے پھول سے محبت ہے، اور وہ صرف پھول سے محبت کرتا ہے اور اس نے کبھی پانی بھی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے ایرک فرام کے مطابق کہ اس کو اس سے محبت نہیں ہے، تو یہ محبت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نالج بھی ضروری ہے، اس کے لیے اس کی عزت کی ضروری ہے، اس کی ذمہ داری بھی لینی ہوتی ہے اور اس کی کیئر کرنی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ محبت ہم کیسے، اس کے لیے محبت کے لیے ڈسپلن ضروری ہے، کنسنٹریشن ضروری ہے، پیشنس ضروری ہے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک خاص کینوس میں لے کے آنا ہوتا ہے، ایک خاص انداز سے ڈسپلن میں اس کو منظم کرنا ہوتا ہے، اپنے فیلنگ کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمام سوچنے کے انداز کو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں۔ پھر اس پر محبت کے لیے آپ کو مکمل کنسنٹریشن چاہیے، ٹائم چاہیے، اور جب ٹائم چاہیے تو اس کے لیے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکمل محبت لینے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، یہ ایسے اچانک نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر ہم محبت کی بات کریں تو یہ محبت ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور اس کے لیے دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سیلف لو بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے سے محبت کر سکتا ہے، جو بندہ اپنا نالج رکھتا ہے وہ دوسرے کو نالج رکھ سکتا ہے، جو بندہ اپنی عزت کرتا ہے وہ دوسرے کی عزت کر سکتا ہے، جو بندہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے وہ دوسرے کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔
جو بندہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور جو بندہ اپنا پین لیتا ہے اپنے بھالے سے وہ دوسرے کا پین بھی لے سکتا ہے، جو اپنی کیئر کرتا ہے وہ دوسرے کی کیئر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ محبت ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے تمام دنیا کے فنون کی طرح، اس لیے اس کو سیکھیں۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں اور وہ جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کو سیاسی مسائل ہیں، آپ کے سماجی مسائل ہیں، آپ کے جو معاشرتی مسائل ہیں، آپ کے مذہبی مسائل ہیں، آپ کی جو ویلیوز ہیں نام ان کے مسائل ہیں، آپ کے اخلاقیات کے مسائل ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے ذاتی مسائل ہیں، آپ کے ماحول کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب جو پرابلمز ہیں ہیومن ایگزسٹنس کے اندر تو وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن لو از این آنسر ٹو دا پرابلمز آف ہیومن ایگزسٹنس۔ انسان جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو جتنے بھی مسائل ہیں، ایرک فرام کہتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایرک فرام یہ بھی کہتا ہے کہ محبت یہ ہماری صرف ایک بندے کے تعلق کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان کی تمام انسانیت سے بات کرتا ہے۔ وہ ایرک فرام کہتا ہے کہ لو از این آنسر ٹو دا پرابلمز آف ہیومن ایگزسٹنس۔ انسان کی ایگزسٹنس کے جتنے مسائل ہیں، مطلب لائف ریزز پرابلم، زندگی مسائل بناتی ہے، لو از این آنسر ٹو آل دیز کوسچنس۔ اور یہ جس کی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے، اس میں فالنگ ان لو سے زیادہ اسٹینڈنگ ان لو اہم ہے، اور اس میں آپ نے نالج ہے، ریسپیکٹ دینی ہے، ذمہ داری لینی ہے، کیئر کرنی ہے، اس کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے، کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، پیشنس کی ضرورت ہے۔ تو وہ صرف ایک بندے سے بندے کی بات، محبت کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک ہمارا پوری انسانیت کے ساتھ جو تعلق ہے، قطع نظر اس کے کہ لوگ کن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا ان کا سکن کا رنگ کیسا ہے، وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ تمام پوری انسانیت کے لیے جو ہماری محبت ہے اسی کی وہ بات کرتا ہے، اور اس محبت کو وہ کہتا ہے کہ یہ آرٹ ہے۔ اور اس کی یہ بات کہ از لو اینڈ آرٹ، وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک آرٹ ہے، آپ نے اس کو سیکھنا ہے، آپ کی زندگی کے سارے مسائل یہ حل کرے گی، لیکن اس کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ آپ ایک انسان کی پوری انسانیت کے ساتھ، جب ہر انسان اپنے لیول پر دوسرے انسان سے، تمام دوسرے انسانوں سے محبت کی بات کرتا ہے تو یہ آرٹ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ آف لونگ سیکھنے کے بعد ایک خوبصورت سوسائٹی کا جو نظریہ ہے وہ پورا ہوتا نظر آئے گا، اور محبت تمام مسائل کا حل ہے۔ تمام مذاہب کی جو ایسنس ہے، روح ہے، وہ یہ مذہب ہے۔ تمام سوچوں کی، تمام سیاسی نظاموں میں یہ ہونی چاہیے، تمام معاشی نظام میں یہ ہونی چاہیے، تمام گھر کے نظام میں یہ ہونی چاہیے، کوئی بھی دو بندوں کے تعلقات میں یہ ہونی چاہیے۔ جو آپ کی پرسنل سوچ ہے اس میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ کی سیلف لو سے شروع ہوگی۔ آپ خود سے محبت کریں گے تو آپ دوسرے کو محبت کریں گے۔ ایرک فرام کہتا ہے کہ یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھیں، اور صرف ایک بندے سے بندے کے تعلقات کے حوالے سے نہیں، ایک بندے کے پوری انسانیت کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے سوچیں، اور یہی تمام مسائل کا حل ہے۔